السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج کا یہ درس ریاض الصالحین کے باب وجوب صوم رمضان و بیان فضل الصیام وما يتعلق به کے تحت ہے، جس کا معنی ہے رمضان کے روزوں کا وجوب، ان کی فضیلت اور ان سے متعلقہ احکام۔ تو آئیے دیکھتے ہیں چند آیات اور ایک حدیث، ترجمے اور تشریح۔ قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم إلى قوله شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 183 سے 185۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر روزہ فرض کیے گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان تک رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن مجید نازل کیا گیا، یہ لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے اور ہدایت اور حق و باطل کے درمیان تمیز کرنے والی دلائل ہیں۔ پس جو شخص اس مہینے کو پالے اس کو چاہیے کہ وہ اس کے روزے رکھے، اور جو بیمار ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں میں گنتی پوری کرنا ہے۔ شرح الآیات، آیات کی مختصراً تشریح دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، ساتھ ہی یہ بھی بتایا کہ یہ صرف امت محمدیہ پر فرض نہیں کیے گئے بلکہ پہلی امتوں پر بھی فرض تھے۔ روزے کا مقصد یہ بیان کیا کہ تم لوگ روزے رکھ کر متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ پھر روزے کی مقدار بتاتے ہوئے بڑا حکیمانہ انداز اختیار کیا، فرمایا ایام معدودات، وہ گنتی کے دن ہے، یعنی صرف ماہ رمضان المبارک میں قرآن مجید نازل ہوا۔ اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ اس کا آغاز اس مہینے میں ہوا، یا یہ کہ پورا قرآن لوح محفوظ سے آسمان دنیا بیت العزت پر اتارا گیا، پھر وہاں سے وقتاً فوقتاً حسب احوال اترتا رہا۔ آئیے دیکھتے ہیں حدیث نمبر 1215 ریاض الصالحین کی حدیث ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ عز وجل كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به والصيام جنة فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخط فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم والذي نفس محمد بيده لخلوق فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك للصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح بفطره وإذا لقي ربه فرح بصومه متفق عليه۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل نے فرمایا، ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے سوائے روزے کے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی اس کی جزا دے گا۔ روزہ ڈھال ہے، پس جس روز تم میں سے کوئی شخص روزے سے ہو تو وہ فحش کلام کرے، وہ نہ تو فحش کلام کرے نہ شور و غل۔ اگر کوئی شخص اسے گالی دے یا لڑے جھگڑے تو یہ کہہ دے کہ میں تو روزے دار ہوں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، روزے دار کے منہ کی بو اللہ کے یہاں کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ اچھی اور پاکیزہ ہے۔ روزے دار کے لیے خوشی کے دو مواقع ہیں جن میں وہ خوش ہوتا ہے۔ نمبر 1، جب وہ روزہ افطار کرتا ہے تو اپنے روزہ افطار کرنے عید الفطر سے خوش ہوتا ہے، اور جب اپنے رب سے ملاقات کرے گا تو اپنے روزے کے اجر سے خوش ہوگا۔ اور ایک روایت میں ہے يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجل الصيام لي وأنا أجزي به والحسنة بعشر أمثالها،
کہ یہ شخص اپنا کھانا پینا اور اپنی جنسی خواہش میرے لیے چھوڑتا ہے، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا اور ہر نیکی کا بدلہ 10 گنا زیادہ کر کے دوں گا۔ اور ایک روایت میں ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنة بعشر امثالها الى 700 ضعف قال الله تعالى الا الصوم فانه لي وانا اجزي به يدع شهوته وطعامه من اجل للصائم فرحتان، فرحه عند فطره فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه ولا خلوف فيه اطيب عند الله من ريح المسك۔ ابن آدم کے تمام نیک اعمال کو بڑھایا جاتا ہے، نیکی کو 10 گنا سے 700 گنا تک بڑھایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مگر روزے کے اس کے اجر کا معاملہ تھوڑا سا الگ ہے، جو شخص وہ روزہ رکھتا ہے تو میں ہی اس کو اس کا بدلہ دوں گا اور اس کی جزا دوں گا اور اس کی نیکی دوں گا۔ روزہ دار اپنی جنسی خواہش اور اپنا کھانا میری ہی وجہ سے چھوڑتا ہے۔ روزے دار کے لیے خوشی کے 2 مواقع ہیں، ایک خوشی اس کے افطار کے وقت اور ایک خوشی اپنے رب سے ملاقات کرتے وقت، اور اس کے منہ کی خوشبو اللہ اور اس کے منہ کی بو اللہ کے ہاں کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ اچھی اور پاکیزہ ہے۔ عزیزو، تو مختلف احادیث اور ٹکڑوں سے بہت سی باتیں پتہ چلتی ہے، آئیے دیکھتے ہیں ان میں سے چند ایک باتیں۔ اللہ تعالی بڑا قدردان ہے، وہ انسان کو اس کے عمل کی جزا عطا فرماتا ہے، اسی طرح روزے دار کو اس کے روزے کی جزا دیتا ہے۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو بندے اور اس کے رب کے درمیان ہے، یہ عمل اخلاص پر ہوتا ہے، اس کی کیفیت پر اللہ کے سوا کوئی اور مطلع نہیں ہوتا، اسی لیے ہر عمل کے لیے محدود اجر ہے جسے 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے، سوائے روزے کے کہ اس کا اجر احاطہ حساب سے باہر ہے۔ نمبر 2، روزہ گناہوں کے ارتکاب سے اور جہنم سے آڑ ہے۔ نمبر 3، روزہ دار اطاعت کرنے اور اللہ کی رضا کی خاطر مصائب برداشت کرنے کی تربیت حاصل کرتا اور مشق کرتا ہے۔ نمبر 4، روزے کی حالت میں حلال چیزوں سے رک کر حرام چیزوں سے باز رہنے کی مشق ہوتی ہے۔ نمبر 5، اگر کسی مصلحت کا تقاضا ہو تو لوگوں کو اپنے نیک عمل کے متعلق بتانا ہے، جیسا کہ روزہ دار سے کوئی جھگڑا وغیرہ کرے تو یہ کہہ سکتا ہے کہ میں روزہ دار ہوں۔ نمبر 6، روزہ دار یا عبادت گزار اپنی عبادت سے خوشی محسوس کرے تو اس سے اس کے اجر سے کوئی کمی نہیں ہوگی۔ نمبر 7، روزہ دار کو مکمل خوشی تو اس وقت ہوگی جب وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے گا اور بغیر حساب کے اجر پائے گا۔ نمبر 8، روزہ دار کے منہ کی بو اللہ کے ہاں کستوری کی خوشبو سے بہتر ہے۔ اس بارے میں اہل علم کے درمیان اختلاف ہے، کیا یہ دنیا میں ہے یا آخرت میں؟ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا الوابل الصیب میں فرمایا ہے کہ یہ خوشبو قیامت کے دن ہوگی، اس لیے کہ وہ وقت ہے جب اعمال کا ثواب ظاہر ہوگا، جیسا کہ شہید کے بارے میں آتا ہے کہ اس کے زخموں سے خون بہتا ہوگا، اس کا رنگ خون جیسا ہوگا، لیکن اس کی خوشبو کستوری سے بڑھ کر ہوگی۔ اعمال کا اثر دنیا کی زندگی میں بھی ظاہر ہوتا ہے، جیسے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا نیکی کی وجہ سے چہرے پر روشنی، دل میں نور، بدن میں قوت، رزق میں برکت اور مخلوق کے دلوں میں محبت پیدا ہوتی ہے، اور برائی کی وجہ سے چہرے پر سیاہی، دل میں اندھیرا، بدن میں کمزوری اور رزق میں کمی اور مخلوق کے دل میں بغض پیدا ہوتا ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے فرمایا جب انسان کوئی عمل کرتا ہے تو اس عمل کی مناسبت سے اللہ تعالی اس شخص کو چادر پہنا دیتا ہے، اگر عمل اچھا ہے تو چادر اچھی اور اگر عمل برا ہے تو چادر بری۔ تو محترم سامعین، آج کی یہ ویڈیو یقیناً بہت لمبی ہو گئی،
آخر میں اللہ رب العزت سے دعا کرے گا الہ العالمین تو ہمیں رمضان کے مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما اور اس میں خوب جتنا زیادہ ہو سکے تجھے منانے اور تجھے راضی کرنے کی توفیق عطا فرما آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ